إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. معزز سامعین، پچھلے جمعے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہنے کے اصول بتائے تھے، اور اس دنیا میں رہنے والے سکون اور سعادت مند بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو اپنائیں، اور اللہ رب العالمین جس انسان کو ان چیزوں سے نوازے تو وہ ان چیزوں کی قدر کرے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن چیزوں کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کے لیے بڑی نعمتیں ہیں، یہ حاصل کرو انسان تو دنیا میں سعید ہوگے، سعادت مند ہوگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ، 4 چیزیں ہیں انسان کے لیے، وہ اپنائیں تو انسان سعادت مند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں انسان کو سکون والی زندگی ملتی ہے، انسان دنیا میں خوش ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحہ۔ پہلے نمبر پہ آپ اگر دنیا میں سعادت مند بننا چاہتے ہو، سکون والی زندگی چاہتے ہو تو یہ 4 چیزیں اپناؤ، 4 چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور پھر ان 4 چیزوں پہ رب العالمین کا شکر ادا کرو اور ان 4 چیزوں کی قدر کرو۔ پہلے نمبر پہ المرأة الصالحہ، نیک بیوی انسان کو مل جائے۔ شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی سے پہلے دیکھو کہ یہ جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ نیک ہے یا نہیں ہے۔ نیک ہو تو اس سے شادی کرو، نیک نہ ہو تو اس سے قطعاً کبھی شادی نہ کرو۔
کیونکہ دنیا میں سکون سے رہنا چاہتے ہو تو نیک عورت سے شادی کرو۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسکن الواسع، انسان دنیا میں سعادت مند اور سکون والی زندگی تب گزار سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو وسیع گھر نصیب کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو وسیع گھر نصیب کریں، گھر کھلا ہو، چھوٹا نہیں ہو، تنگ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں رب العالمین کی تابعداری کی جاتی ہو، نوافل پڑھے جاتے ہو، قراءت القرآن، ذکر اذکار کا خیال رکھا جاتا ہو اس گھر میں، المسکن الواسع۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجار الصالح، نیک اور اچھا پڑوسی مل جائے انسان کو، نیک پڑوسی مل جائے تو کسی محلے میں، کسی علاقے میں مکان خریدنے سے پہلے، کرائے پہ مکان لینے سے پہلے اس علاقے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو یہاں پہ میرے ساتھ دائیں بائیں جو پڑوسی ہوں گے یہ کیسے لوگ ہیں، دیندار ہیں یا بے دین ہیں، کل میری اولاد ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی اولاد کے ساتھ کھیلے گی، میرے بچے نیک بنیں گے یا بدعمل بنیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرکب الہنی، انسان کو سواری مل جائے ہنی، حلال مال سے خریدے انسان، سواری مل جائے، حلال کی کمائی کی سواری ہو، تو یہ چار چیزیں ہیں، انسان یہ اپنائے تو انسان دنیا میں سکون کے ساتھ جی سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع، دنیا ساری متاع ہے۔ متاع کس چیز کو کہتے ہیں؟ متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان فائدہ لیتا ہو، اور دوسری بات اس میں یہ ہو کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ تو دنیا میں جو چیز ہے انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، ایک نہ ایک دن اس چیز نے ختم ہو جانا ہے، یا اس چیز نے ختم ہونا ہے، یا میں نے اور آپ نے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جانا ہے۔ الدنیا متاع، دنیا کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا میں سب سے بہترین فائدہ، سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک عورت انسان کو مل جائے، نیک بیوی مل جائے انسان کو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، معاشرے میں لوگ جب شادی کرتے ہیں تو شادی سے پہلے چار چیزوں کو دیکھتے ہیں، بعض لوگ پہلی چیز کو دیکھتے ہیں، بعض دوسرے کو، بعض تیسری چوتھی کو، مختلف لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو، اپنے صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، مرد جب شادی کرنا چاہتا ہے تو لڑکی میں یہ چار صفات ہیں، ان چار میں سے کسی ایک کو دیکھ لیتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ لِمَالِهَا، اس لڑکی کے مال کی وجہ سے، مالدار لڑکی ہیں، امیر گھرانے کی ہیں تو انسان شادی کر لیتا ہے، بعض لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ لِحَسَبِهَا، اس کے خاندان کو دیکھتے ہیں، یہ فلاں برادری کے لوگ ہیں، یہ فلاں قبیلہ ہے، بڑے لوگ ہیں، یہ قبیلے کو دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں لِجَمَالِهَا، اس لڑکی کے حسن کو دیکھتے ہیں، یہ خوبصورت اور پیاری لڑکی ہے تو چلو اس سے شادی کر لیتا ہے انسان۔ چوتھے نمبر پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو وَدِينِهَا، دین کو دیکھتے ہیں، اس کے پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، دینداری کو دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ چار چیزیں ہی ہیں، تو آپ کیا کرو، میں اور آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے میری امتی فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دیندار لڑکی سے شادی کرو، دیندار عورت سے شادی کرو،
اچھا کیا ملے گا انعام میں؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کامیاب ہوگے، امیر ہو جاؤ گے۔ انسان دنیا میں شادی کے بعد مال ہی تو چاہتا ہے، شادی مل جائے انسان کو، بیوی مل جائے، بیوی کے بعد ایک گھر چاہیے، ایک گاڑی چاہیے، کاروبار چاہیے، ہر انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، امیر ہو جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں گھر بھی دے گا اپنا، تمہیں گاڑی بھی دے گا، کاروبار بھی دے گا۔ نیک لڑکی سے شادی کر کے تو دیکھو۔ معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے تو ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری اولاد نیک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب ہم شادی کر رہے تھے ہم نے اپنے ہم سفر کو دیکھا نہیں کہ یہ دیندار ہے یا نہیں، تو اولاد کیسے نیک ہوگی؟ نیک عورت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نیک عورت کے بارے میں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سبحان اللہ۔ فالصالحات نیک عورتیں جو ہیں، قانتات، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قانتات ای مطیعات لازواجہن، نیک عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہیں، شوہر کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتی، بد کرداری نہیں کرتی شوہر کے ساتھ، شوہر کچھ بھی کہیں اس کی بات مان لیتی ہے اگر قرآن اور حدیث کے مخالف نہ ہو۔ لیکن بالمقابل بے دین عورت، بے دین بیوی، وہ کیا کرتی ہے؟ شوہر کی نافرمانی، دنیا داری۔ لیکن نیک عورت قانتات، آگے حافظات، نیک عورت گھر کی حفاظت کرتی ہیں، مال کی حفاظت کرتی ہے، اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، اپنا حفاظت کرتی ہیں، ہر چیز گھر کے سامان کی حفاظت کرتی ہے، گھر میں کچھ بھی ہو اس کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے اسرار راز کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی کمزوریاں باہر بیان نہیں کرتی ہیں۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کیوں اس طرح کرتی ہیں؟ بما حفظ اللہ، اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کیے ہیں۔ تو نیک عورت اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتی ہے ہمیشہ۔ امام زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امرأت عمران، مریم علیہ السلام کی والدہ بڑی ہی نیک عورت تھی اور اپنے شوہر کی تابعدار تھی، نیک عورت تھی، شوہر کی تابعدار تھی، اور نیک عورتیں تو ویسے بھی شوہر کی تابعدار ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس نیکی کی وجہ سے، شوہر کی تابعداری کی وجہ سے مریم علیہ السلام کی والدہ اور اس کے والد کو نیک بیٹی عطا کی، نیک اولاد مریم علیہ السلام کی شکل میں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی اولاد کو، ان کی بیٹی کو اس زمانے کے تمام عورتوں پہ فضیلت دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، مریم تجھے اللہ رب العالمین نے چنا ہے، کئی بچیوں میں سے تجھے چن لیا اللہ رب العالمین نے، وَطَهَّرَكِ، اور تجھے گناہوں سے اور بد اخلاق سے، بد کردار سے، بد اعمال سے محفوظ کر لیا، اور ساتھ ساتھ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، دنیا میں جتنے عورتیں ہیں سب پہ رب العالمین نے تجھے فضیلت دی۔ زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مریم کو، چھوٹی بچی کو، اتنا نیک کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کی والدہ نیک تھی۔ تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بیوی سے، نیک عورت سے شادی کریں، اپنے لیے نیک بیوی ڈھونڈیں، وَإِلَّا اولاد نیک نہیں ہو سکتی۔
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے ہم دنیا میں آباد ہوں، اولاد کی وجہ سے ہم جنت الفردوس کا مستحق بنیں، تو پھر نیک عورت سے شادی کرنی ہوگی۔ عمران مریم علیہ السلام کا والد، عمران کمال بیٹی کا ہے، مریم کا، لیکن مریم کی وجہ سے والد کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے، قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نیک عورت اپنے لیے اختیار کی، نیک لڑکی سے شادی کی انہوں نے، تو اللہ رب العالمین نے نیک اولاد بھی دی۔ اس لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما اعطی العبد بعد الایمان باللہ خیرا من امرأة صالحہ، ایمان کے بعد بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ انسان کو رب العالمین نیک بیوی عطا کرے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے انسان رب العالمین کا تابعدار بن جاتا ہے، ایمان کی وجہ سے عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، ایمان کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے، ایمان کی وجہ سے جہنم سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ بڑی نعمت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ نیک بیوی، انسان کو نیک بیوی مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ۔ سبحان اللہ، یہ بات، یہ حدیث غور سے سننے والی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو رب العالمین نے نیک بیوی عطا کی، اللہ رب العالمین نے اس انسان کا آدھا ایمان محفوظ کر لیا، آدھے ایمان کی حفاظت ہو گئی، نیک بیوی اگر مل جائے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي، اب یہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈرے باقی جو آدھا ایمان رہ گیا اس کی حفاظت میں۔ اگر نیک بیوی سے ہم نیک عورت سے شادی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے آدھے ایمان کو محفوظ کر لے گا۔ ہماری ذمہ داری کیا ہوگی کہ جو آدھا باقی رہ گیا اس کی حفاظت کریں۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے انسان دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، گناہ میں جب واقع ہوتا ہے تو دو اسباب ہیں اس کے، یا پیٹ کی وجہ سے یا فرج کی وجہ سے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ انسان حرام کی کمائی کس لیے کرتا ہے؟ پیٹ کی وجہ سے یا فرج کی وجہ سے۔ انسان جھوٹ کس لیے بولتا؟ کسی کو قتل کس لیے کرتا ہے؟ ڈکیتی کس لیے کرتا ہے؟ کذب بیانی کس لیے کرتا ہے؟ ان دو چیزوں کی وجہ سے۔ تو جس انسان کو نیک عورت مل جائے تو فرج کی حفاظت تو ہو گئی، اب ایک ذمہ داری اس کی رہ گئی کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے، حرام مال پیٹ کی وجہ سے نہ کمائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کاروبار میں فراڈ دھوکہ نہ کرے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ رب العالمین نے جو نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں عباد الرحمن، ویسے تو ہم سب اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، لیکن خوش نصیب ہم میں سے وہ ہے جس کے بارے میں رب العالمین کہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عباد الرحمن، ان کے یہ صفات ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے، عباد الرحمن کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ رب العالمین کے جو خاص بندے ہیں، نیک بندے، ان کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک بیوی عطا کر۔ شادی سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں، جب شادی ہو جائے، بیوی مل جائے نیک بیوی، پھر دعا کرتے ہیں کہ وذریاتنا، اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ تو اگر میں اور آپ نیک عورت سے شادی کریں اور اولاد کے لیے بھی دعا کریں تو ہم دنیا میں خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن آج کل معاملہ
الٹ چل رہا ہے۔ آج کل ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے بیوی کیسی ہو ویسی بیوی مل جائے، جس طرح بنو اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا۔ بنو اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ نے گائے ذبح کرنی ہے، گائے کی 3 صفات ہو، صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، وہ گائے کیا ہو؟ صفراء ہو، زرد ہو، فاقع لونها اور چمکدار ہو، تسر الناظرین دیکھنے والے کو خوشی محسوس ہو، ایسی گائے ذبح کریں۔ بنو اسرائیل کو کہا گیا تھا۔ آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان شادی سے پہلے ان 3 صفات کو دیکھتے ہیں، خوبصورت ہو، کلر سفید ہو، چمکدار ہو، فاقع لونها تسر الناظرین۔ یعنی ہم کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ بنو اسرائیل کو جس گائے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ذبح کرے، وہی صفات ہم اپنے ہمسفر کے لیے تلاش کرتے ہیں۔ الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دینداری کو دیکھتے ہیں۔ معمر ابن راشد الازدی رحمہ اللہ، قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ كان يقال مثل المرأة الجميلة الفاجرة كمثل الخنزير في عنقه طوق ذهب، کہتے خوبصورت لڑکی بے دین ہو، اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح خنزیر کے گلے میں سونے کا ہار ڈالا جائے۔ سونے کے خنزیر کے گلے میں اگر سونے کا ہار ہو تو بیوقوف انسان وہ ہوگا جس کو خنزیر نظر نہیں آئے اور یہ سونے کا ہار نظر آئے۔ عقل مند انسان کو خنزیر پہلے نظر آئے گا۔ آج کل اسی طرح ہے، ہم میں سے اگر کسی انسان نے بے دین لڑکی سے شادی کی صرف اور صرف خوبصورتی کی وجہ سے، سمجھے کہ ہمیں خنزیر نظر نہیں آیا، سونے کا ہار نظر آیا، ہم کتنے بڑے بیوقوف ہوں گے۔ اور یہ نیک بیوی ملنا، نیک بیوی حاصل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہر کس و ناکس کو جو ہے نیک بیوی مل جائے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اے انسان نیک بیوی چاہتے ہو تو پہلے خود نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ تو تب جا کے نیک بیوی ملے گی۔ یہ نیک بیوی ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں اور آپ اگر نیک بیوی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نیک عورت سے، تو پہلے ہمیں چاہیے ہم خود نیک بن جائیں، پھر اللہ رب العالمین ہمیں نیک عورت نصیب کرے گا۔ اور دنیا میں کوئی بھی انسان آپ دیکھیں، اس نے شادی ضرور کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا سسٹم ایسا ہی بنا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام دنیا میں اکیلے ہیں، جنت میں اکیلے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ان کو جو نعمت دی آدم علیہ السلام کو، سب سے بڑی نعمت وہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے ان کو بیوی عطا کی۔ تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے، یہی ہے نبی اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عطا کی، وہ نیک بیوی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بیوی بنائی۔ عورتوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کیا ملتا ہے ہمیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سکون ملتا ہے تجھے انسان۔ اور پھر آگے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے ہر میاں بیوی کے درمیان محبت اور شفقت پیدا کیا۔ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے پہ شفقت کرتے ہیں۔
لیکن اگر یہی بیوی نیک ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ انسان کو نیک بیوی جب مل جائے اس کے بعد انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بیوی پہ خرچ بھی کرے۔ نیک بیوی کبھی شوہر کو یہ نہیں کہتی کہ میرے لیے یہ خریدو، میرے لیے یہ لے کے آؤ، کپڑے لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر بھی کنجوس بن جائے، انٹرنیشنل کنجوس بن جائے، بیوی نہیں مانگ رہی تو یہ بھی نہیں دے رہا ہے۔ نہیں، انسان کو چاہیے کہ خود خیال رکھے بیوی کا۔ بیوی نہیں مانگ رہی، اللہ اس کو اجر دے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ خرچ کریں اس پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انفق المرء على نفسه ما انفق المرء على نفسه وولده واهله وذوي رحمه وقرابته فهو له صدقہ۔ انسان جو بھی چیز، جتنا مال اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی بیوی پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، یہ اس انسان کے لیے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہم کس پہ خرچ کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کس پہ خرچ کریں؟ ابدأ بمن تعول، جس کا نفقہ تم پہ فرض ہے اس پہ سب سے پہلے خرچ کرو۔ تو سب سے پہلے نفقہ انسان پہ اپنی بیوی کا فرض ہے، اس کے بعد اولاد کا۔ تو بیوی پہ نیک بیوی جب مل جائے اس کے بعد خرچ بھی کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین پہ خرچ کرتے تھے، یہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی خرچ کرتے تھے۔ امہات المؤمنین جب فوت ہو جاتی اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، یہاں پہ جب بھی قربانی کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جو سہیلیاں تھی، جو رشتہ دار تھی، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے حصہ دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبها، عائشہ ام المؤمنین، انی قد رزقت حبها، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت میرے دل میں داخل ہوئی۔ وجہ کیا تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نیک اتنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، گھبرائے ہوئے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ میں نے فوت ہو جانا ہے، بڑے پریشان تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کیا کہ ہائے میں مر گئی، ہائے میں برباد ہو گئی۔ بے دین عورت ہو تو اس نے یہی کرنا ہے، لیکن دیندار نیک عورت تھی خدیجہ رضی اللہ عنہا، کہنے لگی کلا، اللہ کے نبی کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے نہیں تھے، اب پہلی دفعہ جبریل آئے ان کے پاس، اب نبوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کہا؟ کلا، کبھی نہیں ہو سکتا یہ۔ پھر آگے کہنے لگی ابشر، خوش ہو جائیں آپ، کہنے لگی فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتقری الضیف وتحمل الکل، آپ کے اندر کچھ صفات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رب العالمین ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سچی بات کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، بے روزگاروں کو روزگار دلواتے ہیں، آپ کے یہ صفات ہیں، یہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، تاکہ اب ورقہ ابن نوفل بھی تسلی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کرے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں درس یہ ملتا ہے اگر ہم نیک عورت سے شادی کریں، ہماری بیوی نیک ہو تو ہمیں گھر میں تسلی دے گی اور ساتھ ساتھ کوشش کرے گی کہ اس کے رشتہ دار ہماری مدد کریں، جس طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کو
جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا، اور دنیا میں ان کو بتایا گیا کہ خدیجہ نے جنت میں جانا ہے، اور رب العالمین نے سلام بھیجا خدیجہ رضی اللہ عنہا کو، کیونکہ نیک عورت تھی۔ ابو ربیعہ ایک بہت بڑے عالم تھے سلف صالحین میں، ان کی بیوی فوت ہو گئی، مقبرے سے واپس آ رہے تھے، اپنے آپ کو کہنے لگے الآن ماتت الدار یا ابا خالد، ابو خالد آج میری زندگی برباد ختم ہو گئی، آج میرا گھر اجڑ گیا، نیک بیوی تھی میری، چلی گئی دنیا سے۔ شریح القاضی ان کی بیوی فوت ہو گئی، بڑے ہی پریشان تھے، بڑے دکھی تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں آپ اتنے پریشان ہیں، دوسری شادی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میرے 20 سال ہو گئے، 20 سال پہلے میں نے شادی کی تھی، اس بیوی کے ساتھ 20 سال رہا ہوں میں، 20 سال میں کبھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی، کبھی مجھے پریشان نہیں کیا اس نے، تو میں اس لیے پریشان ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اگر ہم نیک عورت سے شادی کریں تو دنیا میں ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور اگر بے دین لڑکی سے شادی کریں صرف حسن کی وجہ سے، صرف ذات اور قبیلے کی وجہ سے، تو پھر ہمیں کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اب انسان خود اپنے لیے اختیار کرے، سکون چاہتا ہے تو یہ لے، سکون نہیں چاہتا تو وہ لے لے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.